15ویں صدی عیسوی میں سلطان محمد کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو چکی تھی۔ عثمانی افواج کی مسلسل فتوحات کے باعث مشرقی یورپ کی کئی ریاستیں اس کی باج گزار بن چکی تھیں۔ انہی میں سے ایک ریاست ولاچیا بھی تھی، جس کے حکمران ولاد دوم کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولاد تپش کو سلطان کی جانب سے ریاست کا نیا حکمران مقرر کیا گیا۔ ولاد سوم اقتدار سنبھالنے کے بعد چند سال تک سلطنت عثمانیہ کا وفادار رہا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اس کی ظالم فطرت کو جب اقتدار کی قوت ملی تو ولاچیا میں ظلم و ستم کا ایک خوفناک اور خونی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ لوگوں کو سخت اذیتیں دے کر مارتا تھا اور اس کام سے وہ شیطانی صرف انسان محظوظ بھی ہوتا تھا۔ اسے سب سے زیادہ لذت لوگوں کے جسموں میں میخیں یعنی کیلیں ٹھونک کر مارنے میں ملتی تھی۔ سینکڑوں لوگ اس کی اسی اذیت کا شکار ہوئے اور یہ ظالم شخص تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کر عجیب سی راحت محسوس کرتا تھا۔ اپنے اس شیطانی فعل کی وجہ سے ڈریکولا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لوگوں کو قتل کرنے کے اس ظالمانہ طریقے کی وجہ سے لوگ اسے ولاد دی امپیلر یعنی میخیں ٹھونکنے والا بھی کہتے تھے۔ جب سلطان محمد فاتح کو ولاد کی اس شیطانی درندگی کا علم ہوا تو انہوں نے بذریعہ قاصد اسے اس ظلم و ستم سے منع کرتے ہوئے آئندہ کے لیے تنبیہ کی، لیکن ولاد اپنے تکبر میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے سلطانی ایلچی کا سر قلم کر کے واپس بھیج دیا۔ اس کبھی فعل پر سلطان سخت بھڑک اٹھے اور ولاد کی سرکوبی کے لیے دیلولر کو روانہ کیا۔ یہ دیلولر کون تھے؟ دیلولر انتہائی جنگجو، دلیر اور نڈر شہ سواروں پر مشتمل دستے تھے جو میدان جنگ میں اپنی برق رفتار گوریلا حکمت عملی سے دشمن کے چھکے چھوڑا دیتے۔ دیلولر کو ہمیشہ لشکر کی اگلی صفوں میں رکھا جاتا تھا اور جو ہی انہیں حملے کا حکم ملتا وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دشمن کی طرف لپکتے اور کسی زخمی شے کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوتے۔ ان کے حملوں میں اس قدر تندی، بے خوفی اور غضبناکی ہوتی کہ دشمن کے ہوش اڑ جاتے۔ دیلولر لفظ دیلی کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نڈر، بے باک، دلیر، سرفرا۔ یہ ہمیشہ جانوروں کی کھالوں پر مشتمل لباس پہنتے اور پشت پر بڑے بڑے پر باندھتے تھے۔ ان کا حلیہ ایسا ہوتا تھا کہ دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ وہ ہلکے ہتھیار لیکن تیز رفتار گھوڑے رکھتے تھے تاکہ نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ان دستوں کو 15ویں صدی کے نصف میں تشکیل دیا گیا تھا، لیکن تقریباً 400 سال بعد 1829 عیسوی میں سلطان محمود ثانی کی عسکری اصلاحات کے نتیجے میں انہیں تحلیل کر دیا گیا۔